آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے صرف چند برس قبل ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پنجاب کے کیپٹل لاہور میں ایک ایونٹ منعقد کیا گیا جس میں غیر شادی شدہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو انوائٹ کیا گیا اور پرائیویٹلی ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی کروائی گئی، اور اس سب کا مقصد یہ تھا کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے ہونے والے پارٹنرز کو چوز کر سکیں۔ یہ ایونٹ ایک آن لائن ڈیٹنگ ایپلیکیشن مز کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں 100 غیر شادی شدہ 20 سے 25 سال کی عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو انوائٹ کیا گیا اور انہوں نے اس میں شرکت بھی کی۔ یورپین کنٹریز میں یہ ڈیٹنگ ایپس اس وقت اپنے عروج پر ہیں۔ ایسا اس لیے کہ وہاں پر یوں شادی اور رشتوں کا کانسیپٹ نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں، شادی شدہ کپلز بھی اپنے ہسبینڈ اور وائف کو چیٹ کرنے کے لیے انہی ایپس کا سہارا لیتے ہیں۔ اسلامی ملک پاکستان میں جہاں ان ایپس کو بین ہونا چاہیے تھا، وہیں یہ اس قدر آزادانہ کام کر رہے ہیں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے ایونٹس کا انعقاد کریں، انہیں پرفارم کریں، کوئی روکنے والا نہیں۔ یہی پاکستان میں اگر کوئی اسلامی کانفرنس منعقد کرنی ہو یا کوئی مذہبی جلوس نکالنا ہو تو درجنوں لوگوں سے اجازت درکار ہوتی ہے۔ یہ آن لائن ڈیٹنگ ایپس کس طرح ہمارے معاشرے میں زہر ڈال رہی ہیں، اسے سمجھ لیں۔ پاکستان میں زیادہ تر شادیوں کے معاملات خاندانوں کے درمیان اور لڑکا اور لڑکی کی رضامندی سے ہی طے کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر رشتہ اپنے خاندان اور قوم قبیلے سے ہی کیا جاتا ہے۔ دونوں خاندانوں کی سوچ اور روایات آپس میں ملتی جلتی ہیں اور نتیجتاً دونوں میاں بیوی بہت جلد ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں۔ مذکورہ مز ڈیٹنگ ایپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مکمل طور پر اسلامی اور پاکستانی روایات کے مطابق کام کرتی ہے۔ پاکستان میں اس کے صارفین کی تعداد 15 لاکھ ہے۔ یہ باقی بھی مسلم ممالک اور مسلم کمیونٹی میں بہت مقبول ہے۔ اسے برطانیہ سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اس ڈیٹنگ ایپ مز کا کہنا ہے کہ یہ اسلام کے مطابق لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان روابط کو فروغ دیتی ہے، یعنی یہ ایپ بھی بالکل وہی کام کرتی ہے جو میرج بیورو یا رشتہ کروانے والی آنٹیاں کیا کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ڈیٹنگ ایپس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ نئی ینگ جنریشن جو ابھی تعلیم سے وابستہ ہے، جن کا ابھی دور تک شادی کا کوئی بھی پلان نہیں ہے، وہ بھی ان ایپس میں آ کر اپنی پروفائل کریٹ کر کے اپنے میچ کی پروفائل سے دوستی کرتے ہیں، اور یہی دوستی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گناہ میں بدل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ان ایپس کا استعمال صرف تفریحی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، جن کی شادی کی بالکل بھی نیت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے اس عمل سے سبھی کے وقت اور جذبات کو نقصان پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی پروفائل میں غلط معلومات دیتے ہیں یا اپنی اصل حقیقت کو چھپاتے ہیں، جس سے نہ صرف دھوکہ دہی کا امکان بڑھتا ہے بلکہ کہ بہت سے لوگوں کو ہراسمنٹ اور فراڈ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ تو لڑکا اور لڑکی کی آپس میں دوستی ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی ذاتی معلومات کا استعمال کر کے بلیک میلنگ، ہیکنگ اور فراڈ کا شکار بنایا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹنگ ایپس پہلے سے شادی شدہ لوگوں کے رشتوں کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ جہاں میاں بیوی میں کسی بات پر ناراضگی ہو جانے پر ایک دوسرے کو منایا جاتا تھا، آج کل وہی لوگ ایک دوسرے کو چیٹ کرتے ہوئے نئے رشتے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ نے وقت پر کوئی قدم نہ اٹھایا تو پورے معاشرے کو اس کا سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ آپ ان ڈیٹنگ ایپس کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔